قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، گزشتہ ہم نے ایک موضوع کو سمجھنے کی ابتدا کی تھی اور اس کے تحت بہت سے امور سمجھے تھے، چند ایک امور باقی رہ گئے تھے، اسی کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے گزشتہ سمجھا کہ موجودہ دور کے اندر جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور اسلام سے پھر رہے ہیں، ناستک اور دہریے بن رہے ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ تو ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلام سے بیزار ہو رہا ہے، دھرم سے بیزار ہو رہا ہے، دہریت کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بعض بندے وہ ہیں جو شکوک و شبہات کی بنیاد کے اوپر، کل ملا کے ایک طبقہ شہوات کی بنیاد پر مرتد ہو رہا ہے، دوسرا طبقہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر مرتد ہو رہا ہے۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ پھر شکوک و شبہات جس راستے سے آ رہے ہیں تو مشہور یہ ہے کہ سائنس کے راستے سے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے دو چیزیں الگ الگ کر سمجھی تھی۔ ایک یہ کہ سائنس کیا ہے اور دوسرا سائنٹزم کیا ہے، جس کو سائنس پرستی کہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم لوگ یعنی مذہبی طبقہ، اسلام کو ماننے والے، اسلام کے فالوور، ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں بلکہ سائنٹزم کے مخالف ہیں۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نئی نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے، جو انسان کی ضروریات میں سہولتیں مہیا کر رہی ہے، تو ہم تو اس کو بطور خادم کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اور ہمارا کوئی جو ہے تقابل نہیں ہے، بلکہ ہم کو جس بات سے بیر ہے اور جس بات سے ہمارا تقابل ہے وہ سائنٹزم ہے، سائنس پرستی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہم نے سمجھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جو پوائنٹ رہ گئے تھے وہ یہ، کیا دنیا کے اندر سائنس کے ذریعے سے مذہب کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا؟ سائنس کے ذریعے سے اللہ کے موجود ہونے اور نہ ہونے کی بحث حل کی جا سکتی؟ یہ موضوع سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جیسے گزشتہ بات آئی تھی کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سائنٹزم کا شکار ہے، یعنی سائنس پرستی کا شکار ہے، یعنی انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی حقیقت اور سچائی کو جاننے کا واحد راستہ ہے، تنہا ایک راستہ ہے، وہ ہے سائنس۔ لہذا کسی بھی چیز کو اسی وقت حق مانا جائے گا اور اسی وقت سچا مانا جائے گا جب اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن ہو، اس کی کوئی سائنسی وجہ ہو۔ الٹیمیٹلی ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے اور ایک ہی اعتبار ہے اور ایک ہی معیار ہے کسی بھی چیز کے پرکھنے کا، وہ ہے سائنس۔ اس کو کہتے ہیں سائنٹزم، سائنس پرستی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ان لوگوں سے یہ کہنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس ہی سے کیا جائے گا، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو لوگ سائنٹزم کا شکار ہیں، یعنی ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں خود سائنس کے خلاف ہے۔ یعنی سائنٹزم اور سائنس پرستی یہ سائنس کے خلاف ہے، نہ کہ اسلام اور اسلامی قانون یہ سائنس کے خلاف ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا پہلا سوال، کیا سائنس سے اسلام کا اور اللہ کے وجود کا فیصلہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا مختصر الفاظ میں جواب یہ ہے کہ سائنس سے دین کے حق ہونے اور نہ ہونے کا اور اسی طرح اللہ کے موجود ہونے کا اور نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ سب سے پہلے سائنس کو سمجھو، سائنس کا میتھڈ کیا ہے، سائنس کا طریقہ کیا ہے۔ سائنس سے کوئی بھی چیز کس وقت وہ ثابت شدہ مانی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک سائنسداں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہے، دنیا گول ہے، تو لوگوں نے مان لیا۔ دوسرا سائنسداں آیا اور اس نے کہا کہ دنیا چپٹی ہے، تو لوگوں نے مان لیا۔
ایک سائنسداں آیا اور کہا کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، تو لوگوں نے مان لیا۔ ایک آیا اور اس نے بلیک ہول کا جو ہے کنسپٹ دے دیا تو لوگوں نے مان لیا۔ ایک آیا اور اس نے کہا کہ بھائی بگ بینگ ہوا ہے اور دنیا وجود میں آئی، لوگوں نے مان لیا۔ یہ دوسرے جتنے بھی سائنس کے کنسپٹ ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہہ دیا اور مان لیا، نہیں، بلکہ سائنس کا جو ڈیفینیشن کیا گیا ہے اور سائنس کا کیا جو تعارف اور تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ان فنون کے مجموعے کا نام ہے، سائنس ان فنون کے مجموعے کا نام ہے جس کے ذریعے انسان کو ایک ایسا نتیجہ ہاتھ لگتا ہے کہ جس کو بعد میں اور زیادہ تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ یعنی سائنس کے اندر ایسے فنون کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے گا جس سے ایک تھیری نصیب ہوں گی، تھیری حاصل ہوں گی، اور وہ تھیری چونکہ تھیری رہتی ہے، فیکٹ نہیں ہوتا ہے، لہذا تھیری کے بعد اور زیادہ اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اب جس نے سائنس کا ڈیفینیشن سمجھ لیا اس کو پتہ چل جائے گا کہ سائنس کی تحقیق کی بنیاد پر جو چیز حاصل ہوں گی وہ تھیری ہوں گی، فیکٹ نہیں ہوں گی۔ اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے کہ ایک ہی چیز پر ریسرچ کر کر ایک سائنسداں یا ایک زمانے کے سائنسداں ایک کنسپٹ دیتے ہیں اور بعد میں آ کے اسی چیز پر ریسرچ کر کے دوسرے سائنسداں اس کو نکار دیتے ہیں۔ فیکٹ تو وہ ہوتا ہے جو نکارا نہیں جائے، فیکٹ تو ہوتا ہے جو اس میں تبدیلی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائنس کا تعارف ہوا۔ اب سائنسداں اور سائنس کی سے تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھو سائنس کا میتھڈ یہ ہے اور سائنس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو۔ مشاہدے میں آنے کے بعد پھر اس کا ٹاپک ایریا، ریسرچ ٹاپک ایریا طے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر غور و فکر کی جاتی ہے، اس جیسی چیزیں اور چیزوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مفروضہ تیار کیا جاتا ہے، ایک جو ہے مفروضہ یعنی فرضی کوئی ریزن اور کوئی بات دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے، تمرینیں اور مشق کی جاتی ہے۔ پھر بہت ساری چیزوں پہ مشق ہونے کے بعد تجزیہ کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کیا جانے کے بعد پھر ایک جو ہے تھیری متعین ہوتی ہے، فیکٹ نہیں آتا۔ اب اس کو مثال سے بات سمجھ میں آئیں گی۔ یہ بات سمجھنا کہ اسلام کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ، اللہ کے موجود اور نہ ہونے کا فیصلہ سائنس سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ سائنس کا ڈیفینیشن اور سائنس کا تحقیق کا طریقہ کار جس کو سائنسی میتھڈ کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کا ڈیفینیشن تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ وہ فنون کا مجموعہ ہے جس کے اندر ریسرچ کے راستے سے، تحقیق کے راستے سے ایک ایسا علم حاصل ہوتا ہے، ایک ایسی تھیوری اور ایک ایسا کنسپٹ حاصل ہوتا ہے جو فائنل نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اور اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے، ریسرچ کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا۔ جیسے مثال دیتا، ایک سائنسداں مشہور ہے، سو رہا تھا سیب کے درخت کے نیچے، کیا نام اس کا؟ نیوٹن، سب کو معلوم۔ تو سیب گرا، کیا گرا؟ سیب گرا۔ تو ہمارے جیسا رہا ہوتا کوئی تو بولا ہوتا چلو بھائی اللہ نے روزی کا انتظام کیا۔ دیکھو سوچنے کے زاویہ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسا آدمی جب سیب کو ہاتھ میں لیتا ہے نا تو وہ بولتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا رنگین ہے، حسین ہے، اس کو میٹھا روزی مل گئی، کھا لیتا۔ ایک اللہ والا جب سیب کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت تلاش کرتا ہے کہ یہ سیب کتنا حسین ہے، کتنا جاذب نظر ہے، اس کو پیدا کرنے والا میرا خالق کتنا جاذب نظر ہوگا۔ یہ پھر ایک ڈاکٹر ہاتھ میں لیتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ ابھی کچا ہے، اس میں وٹامن سی ہے، وٹامن ڈے ہے، فلاں وٹامن ہے، اس کو ڈاکٹر کے دیکھنے کا نظریہ۔ تو نیوٹن کے سامنے جب گرا تو اس کے دیکھنے کا نظریہ یہ تھا کہ سیب گرا تو آخر نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ اس نے دیکھا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کیا اس نے؟ مشاہدہ کیا۔ کیا کیا؟ مشاہدہ کیا۔ تو
تو یہاں یاد رکھنا سائنسی تحقیقات کا پہلا اصول اور پہلی سیڑھی مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ مشاہدہ. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھنے کو، آنکھ سے دیکھنے کو. لہٰذا اب یہاں پر یہ بات اور کہی جا سکتی ہے کہ جو فزیکل چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو کمیت والی جسم والی چیزیں ہیں، سائنس کی تحقیق اسی پہ ہوتی ہے. فزیکل ورلڈ کے آگے، فزیکل دنیا کے آگے اور مادی دنیا کے آگے جو روحانی دنیا ہے، جو معنوی دنیا ہے، جو غیر فزیکل چیزیں ہیں، سائنس میں اس پر تحقیق نہیں ہو سکتی. ہے بات ہے نا؟ تو پہلی سیڑھی کیا ہے بولو؟ مشاہدہ، دیکھنا. ٹھیک ہے. اس نے دیکھا سیب نیچے کیوں گرا. اس کو دیکھنے کے بعد اب اس نے جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کرائٹیریا، ریسرچ کا ٹاپک کا کرائٹیریا طے کرنا. یعنی اس نے اور چیزوں کو دیکھا، ریسرچ کیا اور چیزوں کو دیکھا کہ دوسری چیزیں بھی نیچے گر رہی تھی، نیچے گر رہی تھی. انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چیزیں ہیں جو آہستہ سے نیچے گر رہی ہے، کوئی چیزیں بہت اسپیڈ میں نیچے سے گر رہی ہے، کوئی چیزیں جو ہیں وہ گرتے وقت اس کے اوپر ہوا کے دباؤ کا اثر بھی ہو رہا ہے، ہوا کے دباؤ کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ ادھر ادھر جھوم کے نیچے گر. ایسی ساری چیزوں پہ ریسرچ کیا. اس کے بعد اس نے ایک مفروضہ دیا جو طریقہ کار ہے سائنس کے تحقیق کا. مفروضہ، مفروضے کیا ہے؟ ہیپوتھیسس کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، ہیپوتھیسس دیا اس نے. یعنی مفروضہ دیا، فرض کیا کہ زمین میں کوئی طاقت ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے. اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کے اندر کیا کیا؟ ڈیٹا کلیکٹ کیا، مشق کی. کوئی چیز کو اوپر سے پھینکا، کس کو اور اوپر سے پھینکا، کس کو زور سے پھینکا، الگ الگ طرح سے اس نے کیا کیا. یہ جو چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کرنا، ریسرچ کرنے. پھر بہت ساری چیزیں ریسرچ کرنے کے بعد اینالائز کیا. اینالائز کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تجزیے کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کے پارٹ کو، جس کو الگ الگ کر کے اس کے اندر سے مشترکہ طور پر کوئی چیز اور کوئی رائے قائم کرنا. اینالائز کرنا اس کو کہتے ہیں، تجزیہ کرنا. لہٰذا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں تجزیہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ تجزیہ. تو اس نے پھر ساری چیزوں کو سامنے لے کے تجزیہ کیا اور اس کے بعد اب ایک تھیوری تیار کی. کیا تھیوری تیار کی؟ کہ ہر چیز کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جس کو گریویٹی کا نام دیا کہ ہر چیز کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور زمین کے اندر بھی وہ قوت موجود ہے، اس لیے ساری چیزیں زمین کی طرف کھینچی جاتی ہے. اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں کشش ثقل. کشش ثقل یعنی گریویٹی، نیچے کی طرف کھینچنا ایک چیز کو. اب یہ چیز جو آئی تو نیوٹن اٹھا، سیب گرا اور اس نے اٹھا کر منہ سے یہ نہیں کہہ دیا کہ زمین کے اندر جو ہے کشش ثقل پایا جاتا ہے، گریویٹی پائی جاتی، نہیں. بلکہ اس نے سائنسدانوں کے ریسرچ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ استعمال کر کے ان مراحل سے گزارا. مشاہدہ آیا، پھر جو ہے مفروضہ طے ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اینالائز ہوا، اس کے بعد تھیوری تیار ہوئی. ٹھیک ہے. یہ اصول ہے. لہٰذا یہ اصول تمام سائنسداں کے پاس مسلم ہے. تمام سائنسداں کے پاس کیا ہے؟ مسلم ہے. اب یہ کسی بھی یعنی سائنس جب بھی اپنا کوئی کنسپٹ دیں گی کسی چیز کے تعلق سے تو یہ رول فالو کرنے کے بعد ہی دیں گی. یہ رول فالو کرنے کے بعد ہی دیں گی. اس لیے کہ لیب کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہے اور یہی چیزیں سکھائی جاتی ہے اور سائنسداں اپنی زندگی کے اندر یہی کرتا ہے. سائنسداں اپنی زندگی کے اندر یہی کرتا ہے. یہ سارا سسٹم استعمال کرنے کے بعد ہی کوئی جو ہے تھیوری دیتی. اب میں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مشاہدہ، دیکھنا. اور دیکھا اسی چیز کو جاتا ہے جو کمیت والی ہو، جو جسم والی ہو، فزیکل ہو. اب اللہ کی ذات ہی فزیکل نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک، جثے سے پاک ہے. لہذا سائنس کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا اور عدم وجود کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سائنسدانوں کا یہ کنسپٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر کہ اللہ کے
تعلق سے سائنس کا کوئی کمنٹس نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے سائنس کا کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ سائنس تو موجودات میں تحقیق کر کے مزید چیزیں معلوم کرنے کا کام ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ مذہب کا اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہے، مذہب کا اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ مذہب کیوں کا جواب دیتا ہے، مذہب کہیں کا جواب دیتا ہے کیوں کا، بھئی اللہ پر ایمان لانا کیوں، اللہ ایک کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، روزہ زکوٰۃ کیوں، حج کیوں، مرد پر پردہ نہیں عورت پر پردہ کیوں، یہ جو کیوں کے جو سوال ہوتے ہیں، کیوں کے جو سوال ہوتے ہیں، اس کا جواب جو ہے مذہب دیتا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آیا کہ آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، مطلب اللہ کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے، تو اسلام اس کا جواب دے گا لوکانا، اگر اللہ کے اس کائنات کے اندر اگر ایک کے بجائے دو معبود ہوتے تو یہ سارا نظام درم بھرم ہو جاتا اور ٹوٹ کر رہ جاتا۔ نماز کیوں، تو بے اللہ کے شکر کے لیے اور احسان کے لیے نمازیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور سائنس کیسے کا جواب دیتا ہے، یہ چیز کیسے ہوئی، تو سائنس کہتا ایسے ہوئی، یہ چیز کیسے ہوئی، تو سائنس اس کا جواب دیتی ہے کیا، یہ چیز ایسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کے محنت کا میدان الگ ہے، سائنس کی ذمہ داری الگ ہے۔ سائنس کی ذمہ داری ہے کسی بھی چیز کے کیسے ہونے کو بتائے، اور مذہب کی ذمہ داری ہے کسی بھی چیز کی وجہ کو بتائے کیوں۔ لہذا سائنس کا جب میدان ہی الگ ہے ایک، اور مذہب کا میدان الگ ہے، سائنس کی ذمہ داری الگ ہے، مذہب کی ذمہ داری الگ ہے، لہذا سائنس کی بنیاد کے اوپر مذہب کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سائنس کا پورا کے پورا جو جسم کھڑا ہوا ہے اور نظام کھڑا ہوا ہے وہ مشاہداتی دنیا کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لہذا مانوی چیزوں کا سائنس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب اللہ کی ذات فزیکل نہیں ہے، اللہ کی ذات جسم جثے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے وجود کا حق اور باطل ہونے کا فیصلہ سائنس نہیں کریں گے۔ لہٰذا اسی لیے ہمارے محققین علماء کہتے ہیں جس کو سائنس سمجھ میں آ جائے وہ کبھی مذہب سے بیزار نہیں ہوگا، بلکہ اگر دیکھنے کا زاویہ بدل جائے، اللہ کی قدرت کی نظر سے اگر سائنسی تحقیق کو دیکھیں گا تو مزید جو ہے اس کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوگا کہ وہ خالق نے کس طرح، اس خالق نے کس طرح جو ہے ان باریک چیزوں سے بڑی چیز بنائی۔ جیسے انسان کی پیدائش دیکھ لو، ایک گندا نطفہ مادر رحم کے اندر پہنچتا ہے، صلب پیدر سے، باپ کی صلب سے اور ماں کے سینے سے پہنچتا ہے، اور جو ہے مختلف مراحل گزر کر ایک ایسا انسان بنتا ہے کہ اس انسان کی ڈمی بنانا اور اس انسان کی جو ہے کاپی کرنا آج تک جو ہے ٹیکنالوجی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو سائنس نے مشینیں لائی تو آدمی نے دیکھا نا کیا کرتے، سونوگرافی کے ذریعے بھائی مہینے بھر کا حمل ہے، 2 مہینے کا حمل ہے، 3 مہینے کا حمل ہے، تو ہر حمل میں وہ نطفے کی شکلیں بدلتی جاتی، وہ نطفہ خون بنتا، پھر ہڈیاں بنتی، پھر پورا مکمل جسم بن جاتا، پھر 4 مہینے کے بعد ہلچل بھی آ جاتی۔ پھر ایک ٹیکنالوجی ایسی بھی آ گئی ہے کہ وہ نطفے کے بڑھوتری کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ہاڑ کے ٹھوکے جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر چیک کرتا ہے۔ تو یہ سائنسی ترقی سے جو مشینیں بنی، اس سے جو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اس سے تو اور ایمان بڑھے گا۔ لہٰذا سائنس کو جو سمجھے گا وہ کبھی دین سے بیزار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ساتھی ہمارے جو الہاد کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے الہاد کے اوپر ایک اچھی کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سائنس پڑھنے والے اللہ سے اور دین سے بیزار ہوتے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، سائنس پڑھنے والے دین سے اور اللہ سے بیزار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو سائنٹزم پڑھتے ہیں اور ان 1835 سے لارڈ میکالے کے ذریعے سے جو پورا تعلیمی نظام بنایا گیا ہے، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے کہا تھا، اس کا مقصد سائنس کی آڑ میں سائنٹزم اور سائنس پرستی سکھانا ہے، سائنس پرستی۔ تو وہ جو سائنس کی آڑ کے اندر جو سائنس پرستی سکھائی جاتی ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ ہم سائنس سے کریں گے، یہ سکھایا جاتا ہے، اس کی پاداش میں لوگ دین سے بیزار ہوتے ہیں، اس کی پاداش میں لوگ دہریے کی طرف جاتے ہیں۔ نفس سائنس سے کچھ نہیں ہوتا، سائنس تو خادم ہے، سائنس تو خادم ہے۔ ہاں
اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی سائنس کے محنت کا میدان الگ، سائنس کا موضوع الگ، سائنس کا طریقہ کار الگ، اور جو ہے مذہب کا طریقہ کار الگ۔ سائنس صرف فزیکل چیزوں پہ بحث کرتی ہے اور اللہ غیر فزیکل ہے، غیر جسم والا، جسے والا ہے، لہذا اللہ کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، سائنٹزم کے جو قائلین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کیا جائے گا، لہذا اللہ کے ہونے پر جب تک کوئی سائنسی دلیل نہ قائم ہو جائے ہم اللہ کو ماننے والے نہیں۔ مذہب کے حق ہونے پر جب تک سائنسی دلیل نہ قائم ہو جائے ہم جو ہے مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ یہ غلط ہے، اور تمہارا یہ مطالبہ غلط ہے، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم نے سائنس کو سمجھا نہیں، کیونکہ سائنس کو جو سمجھ لیں گا وہ کبھی جو ہے ہر چیز میں سائنس سے فیصلے کو تلاش نہیں کرے گا۔ دوسری بات، یعنی سائنٹزم والوں کی مثال کیسی معلوم ہے؟ کہ ایک دم آسان لفظوں میں، سادے الفاظ میں، اس کا روپیہ گرا گھر میں اور تلاش کر رہا دکان میں، روپیہ گرا گھر میں اور تلاش کر رہا، بولو نا، دکان پہ ہونے والا ایسا، ہاں؟ یا یہ کہ اس کا ڈالر گرا نیچے پانی میں اور تلاش کر رہا آسمان میں۔ دو سمتیں الگ ہیں، دو جگہ الگ ہیں، سائنس کا موضوع الگ، طریقہ کار الگ، اور اللہ کے وجود کا اور مذہب کا طریقہ کار اور وجود الگ ہے، اس کا موضوع الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لہٰذا بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو اگر سائنس کے سامنے ہم رکھیں تو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس محدود ہے۔ سائنس کیا ہے بولو؟ محدود ہے، محدود۔ لہٰذا سائنس سے آپ یہ سوال کرو علت اور معلول کا، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی نا تو ہر چیز کے اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبب۔ تو اگر آپ سائنس سے پوچھو کہ بھئی سبب کس کو کہتے ہیں، کاز کسے کہتے ہیں، علت کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو سائنس نہیں بتا سکتی آپ کو کہ بھئی کاز اور وجہ کس کو کہتے ہیں، وجہ کس کو۔ ہاں، کوئی چیز کیسے ہوئی یہ کہہ سکتا ہے، بھئی یہ آگ کیسے لگی، تو سائنس بتائیں گی کہ اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں استعمال کی گئی، اس کی وجہ سے آگ لگی، اس کی وجہ سے آگ لگی۔ کلائمیٹ کا اثر ایسا کیوں ہوا، بھئی یہ آیا تو ہوا، سردی بڑھی تو یہ ہوا، برف گرا تو یہ بتا سکتا، لیکن وجہ کسے کہتے ہیں، کاز کسے کہتے ہیں، یہ سائنس نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ اگر پوچھو کہ بھئی ایک بندہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، یہ اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے، تو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ سائنس کیونکہ اخلاقیات، صفات یہ غیر مادی چیزیں ہیں، غیر فزیکل چیزیں ہیں، تو فزیکل چیزوں سے سائنس بحث کرتی ہے، غیر فزیکل چیزوں سے بحث کرتی نہیں، غیر مادی چیزوں، تو صفات کے تعلق سے سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ دہریت کا شکار ہو گئے اور سائنٹزم کا شکار ہو گئے، لہٰذا ان کے پاس اخلاق کا کوئی معیار نہیں بچا، لہٰذا وہ جو چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، یا جس معاشرے میں اور جس اطراف میں وہ رہتے ہیں، یا ان کا عقل اور نفس جس کو اچھا کہتا ہے اس کو اچھا کہتے ہیں۔ لہٰذا تم دہریوں سے پوچھو کہ بھئی کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا تمہارے نزدیک کیا معیار ہے، تو کہیں گے بھئی کامن سینس۔ حالانکہ کامن سینس کو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ کامن سینس کے کیا مطلب؟ عام وچار، عام خیالات جو تمام لوگوں کے ہوں، تو عام خیالات جو تمام لوگوں کے وہ علاقے کی بنیاد پہ بدلتے یا نہیں بدلتے، موسم کے اعتبار سے بدلتے یا نہیں بدلتے، بدلتے نا، علاقے کے اعتبار سے بدلتے، زمانے کے اعتبار سے بدلتے۔ کسی علاقے کے اندر، جیسے ہندوستان کے اندر آپ کو ایک مثال دوں، آپ یہاں پر کسی کو لونڈا بول دو غصہ ہو جائیں گا، دلی میں بہار میں لونڈا بول کے پکارتے ہیں، ہاں، یا بڑے کو ارے تورے سے کہہ دو تو غصہ ہو جائیں گا، اور بہار وغیرہ کے اندر ارے تورے کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے،
اور میوات کے اندر جاؤ، دادا باپ پوتا سب مل کے حقہ ساتھ میں مارتے ہیں. تو ان کے کامن سینس اور ان کے کلچر کے اعتبار سے حقہ بازی محبت کی دلیل ہے، اور ہمارے یہاں پہ گائے چاپ ملنا، تمباکو ملنا جو ہے یہ بے ادبی کی دلیل ہے. تو معیار بدل جاتا ہے. لہٰذا کامن سینس کو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا فیصل نہیں بنایا جا سکتا. اصل میں کیا ہے، انہوں نے سائنٹزم والوں نے اپنے زندگی کے ہر موڑ پر فیصل سائنس کو بنایا، اور سائنس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہر موڑ پہ فیصلہ دے، ہر موڑ پہ فیصلہ دے. لہذا جب اخلاقیت کی بات آتی ہے تو سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے پیچھے سائنس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس کو مانتے ہیں. چلو مان لو کامن سینس کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا مانا جائے گا، اخلاقی مانا جائے گا. جیسے امریکہ وغیرہ کے اندر اگر جائے تو اگر آپ کی بیوی کو لے کر آئے، ایک بندہ دوست کی بیوی کو لے کر آیا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیوی کو گلے ملتے ہیں. ان کے معاشرے کے اندر کیا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق. چلو مان لو ان کے کامن سینس کے اعتبار سے یہ اخلاقی کام ہے، غیر اخلاقی کام نہیں ہے. اب اس کا کیا سائنٹیفک ریزن ہے، پوچھو تو ان کو کس سائنٹیفک ریزن اور کس سائنسی میٹر کے بعد تم نے جو ہے اس کو اچھا مانا ہے. مشاہدہ کیا، ڈیٹا کلیکٹ کیا، انالائز کیا، اس کا تھیوری متعین کی، پھر کیا نہیں. لوگ مان رہے تو مان لیا. لہذا جو سائنٹزم کے شکار ہوئے ہیں، سائنس پرستی کے شکار ہوئے ہیں، وہ خود جو ہے پریشان ہے. انہوں نے ایسے چیز کو فیصل بنایا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہے. لہذا ایک محدود چیز اس کے پاس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا جواب نہیں ہے. اس کو فیصل بنا کر اللہ کی ذات جو ورا ہے، جو لامحدود ہے، جو پوری قوت اور طاقت رکھنے والی ہے اور قوت مطلقہ رکھنے والی ذات ہے، اس کے لیے فیصل بنانا یہ بیوقوفی عقل مندی نہیں ہے. یہ کیا ہے بولو؟ بیوقوفی عقل مندی. اور دین میں جتنے کنسپٹ ہیں اعمال کی لائن سے، عقائد کی لائن سے، اس میں جسمانیات کا تعلق نہیں ہے، یعنی فزیکل چیزیں نہیں ہیں. اس کے اندر جو ہے مانوی چیزیں، روحانی چیزیں ہیں. اور سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے روحانی چیزیں، اور سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے مانوی چیزیں. وہ تو صرف اور صرف فزیکل ورڈ اور کمیت اور مادی چیزوں کے اوپر بحث کرتا ہے. لہذا مذہب کے حق و باطل ہونے کے لیے سائنس کو فیصل بنانا یہ بیوقوفی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ عقل مندی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. اب یہ سائنٹزم والے بھی بہت سی چیزیں، اب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. 4 میں سے 2 نکالو تو 2 بچتے. یہ حساب کا قاعدہ ہے. کیا کا قاعدہ ہے؟ اب سائنٹزم والوں کو پوچھو اس کے پیچھے کیا سائنسی ریزن ہے، پوچھو نا. 2 ملا کے 4 کیسے ہوئے؟ 5 کیوں نہیں ہوئے؟ 2 اور 2 11 کیوں نہیں ہوئے؟ 1 اور 1 11 کیوں نہیں ہوئے؟ بولو نا. ہے یعنی دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے ہوگا، لہذا سائنس میں اللہ کے وجود کا کوئی سائنسی ریزن اور سبب نظر نہیں آیا. اسلام کے حق ہونے کا اور اسلام کے اپنانے کا کوئی سائنسی ریزن جو ہے سامنے نہیں آیا، سائنسی وجہ اور سبب سامنے نہیں آئی، اس لیے ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور مذہب کو بھی نہیں مانتے. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، یا ایسی چیز کو اللہ اور مذہب اور اسلام کے سمجھنے کا معیار قرار دے رہے ہیں جس میں صلاحیت ہی نہیں اس کے فیصلہ کرنے کی. اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے فیصلہ کرنے. تو یہ سرے سے جو ہے بیوقوفی ہے. اب میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سائنٹزم کے شکار لوگ، سائنس پرستی کے شکار لوگ سائنس کے خلاف ہیں.
کیوں؟ آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ دعویٰ بنایا اور یہ معیار بنایا کہ جب تک کسی چیز کا سائنسی ریزن نہیں معلوم پڑے گا ہم اس وقت تک اس چیز کو حق اور موجود ماننے والے نہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول آپ نے بنایا نا. تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے سائنسدانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ماننے سے پہلے اور کسی بھی چیز کے قائم کرنے سے پہلے وہ سائنسی میتھڈ کو استعمال کرتے، سائنسی طریقے کو استعمال کرتے. پہلے آبزرویشن ہوتا ہے، پہلے مشاہدہ ہوتا ہے، پھر جو ہے مفروضہ آتا ہے، پھر ریسرچ ہوتا ہے، اس کے بعد 2-4 مرحلوں کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک تھیوری متعین ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے اس کنسیپٹ اور اس تھیوری کو متعین کرنے سے پہلے کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس کریں گی، سائنسی میتھڈ کیسے یوز کیا بتاؤ. مشاہدہ کیسے کیا؟ مشاہدہ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، ٹاپک ایریا کیسے سرچ کیا، مفروضہ کیسے طے کیا، ڈیٹا کلیکشن کیسے کیا، ریسرچ کیسے کیا، تھیوری کیسے متعین کی. یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ سائنس کے اندر جو بھی تھیوری سامنے آئیں گی اس طریقہ کار سے باہر آئیں گی، اور دوسری طرف آپ نے اپنا طریقہ کار فیصلہ کرنے کا یہ بنا لیا کہ سائنس کو ہر جگہ فیصل بنا دیا، لہذا سائنس کو فیصل بنانا یہ سائنس کے طریقے کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور سائنس کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اب ان لوگوں کو پوچھو نا کہ بھئی تم ایسا کیوں قاعدہ، تم نے یہ قاعدہ کیوں بنایا کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے ہوگا؟ تو کہتے دیکھو سائنس ایک ایسا فن ہے کہ جس نے ہمیں اپنے وجود کے بارے میں بتایا کہ ہم ایک سیل سے اتنے بڑے کیسے بن گئے، اور کائنات کے بارے میں بتایا، پانی کی حقیقت بتائی، آگ کی حقیقت بتائی، ساری چیزوں کی حقیقت جو بتائی یہ کس نے بتائی؟ سائنس نے بتائی، سائنسی تحقیقات نے بتائی. تو کیوں نہیں ہم اتنے اچھے فن کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر فیصل بنا دیں، جج بنا دیں، لہٰذا جو سائنسی تحقیق سے ثابت ہوگا اسی کو مانیں گے. تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ یہ بات کہنا یہ بیوقوفی ہے کہ ہر چیز کی حقیقت سائنس کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ سائنس کو نہ سمجھنے کی والی بات ہے. سائنس نے صرف مادی چیزوں کی حقیقتیں بتائی ہے، وہ بھی لمیٹیشن کے ساتھ ایک حد میں، اس کے بعد اور اس کے اندر ریسرچ اور تحقیق ہونے کی جو ہے جگہ باقی رہ جاتی ہے. لہٰذا جب سائنس نے صرف مادی چیزوں کی تحقیق پیش کی، وہ بھی ایک حد تک کامل تحقیق پیش نہیں کی، تو سائنس کے تعلق سے یہ کہنا کہ سائنس ہر چیز کی حقیقت بتا چکی ہے یہ بیوقوفی ہے. دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے جو چیزیں نظر نہیں آتی ہے، ہماری آنکھوں سے جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں سائنس وہ چیزیں بھی بتا دیتی ہے. جیسے ایک آدمی کو پوچھو کہ بھئی وقت اور جگہ کیا ہے، وقت اور جگہ کیا ہے، تو کہیں گا بھئی وقت یہ ہے کہ بھئی 1 کے بعد 2 بجتے، 2 کے بعد 3 بجتے، 3 کے بعد 4 بجتے. بڑھاپے سے کے بعد یہ بچپنے سے جوانی آتی، جوانی سے بڑھاپا آتا، سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے، اور اس پہ جگہ کیا ہے؟ دیکھو میں بیٹھا ہوں یہ جگہ ہے، تم بیٹھے یہ جگہ ہے، مسجد ہے یہ جگہ ہے، گھر یہ جگہ، اسپیس. اب سائنس کے پاس سوال کرو اسپیس ٹائم کیا ہے، تو سائنس کے پاس اسپیس ٹائم کا ایک الگ کنسیپٹ موجود ہے، الگ کنسیپٹ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک کپڑے کو 4 لوگ پکڑ لو کھینچ کے، اس کے بیچ میں ایک وزن بول ڈال دو، تو جب بول ڈال دیا جائے گا تو کپڑے کے اندر ایک خم پیدا ہوگا، جھکاؤ. خم کیا پیدا ہوگا؟ خم، ایک جھکاؤ وہ پیدا ہوگا. تو بولے یہ ہے اسپیس ٹائم. بولے کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، سائنسی تحقیق سے نظر آیا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ٹھیک. پھر بولے دوسری مثال اس کی، دوسری مثال یہ کہ بولے ہر چیز کس سے بنی؟ ذرے سے بنی نا، اس کو سائنس کی اصطلاح میں ایٹم کہتے ہیں، ہے نا، ایٹم. اب ایٹم کے اندر ایک دنیا ہے، 5 پارٹ رہتے ہیں ایٹم کے، الیکٹران، موٹران، اپ ڈاؤن، ایسے 5-6 چیزیں رہتی ہیں. تو بولے اس کے اندر کے جو جز ہوتے ہیں، ایٹم کے اندر کے جو جز ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے دیکھے تو آپ کو دائیں بازو نظر آئیں گے،
لیکن حقیقت میں بیک وقت وہ دائیں اور بائیں بھی رہتے ہیں. لہٰذا تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ ایک ٹائم میں دونوں طرف رہتے ہیں. یہ سائنس کی بات ہے, اندر کی بات ہے, جو پڑھے ان کو معلوم ہے. تو دیکھو بولے کھلی آنکھوں سے جو چیزیں ایک طرف نظر آ رہی تھی وہ سائنسی تحقیق سے دونوں طرف نظر آ گئی. لہٰذا وہ باتیں, خلاصے کلام یہ, دلیل کا خلاصہ یہ ہے ان کی کہ وہ باتیں جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتی, سائنس کی باریکیوں سے وہ نظر آتی ہے. تو جب اندر کی باریک چیزوں کی تحقیق جب سائنس کر رہا ہے تو زندگی کے تمام چیزوں میں سائنس کو کیوں فیصل اور جنچ نہ بنائے؟ تو ان کا جواب یہ ہے بھائی وہ چیزیں سائنس کھول کر بتا رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی صبح اٹھتا تو وہ تھوڑی دیکھتا کہ بھئی میرے ایٹم کے اندر کیا ہو رہا اور الیکٹران کیا کر رہے ہیں اور دوسرے کیٹانو کیا کر رہے ہیں, وہ سب نہیں دیکھتا نا. دیکھتا اس کو کہیں جانے کا رہے تو ایسا یوں تھوڑی جاتا ہو, سیدھا جاتا نا. کوئی بھی ٹائم پوچھے گا اور کوئی بھی کام سیٹ کرے گا وہ تو ٹائم اسپیس کے حساب سے تھوڑی سیٹ کرے گا وہ اپنے جو ریگولر ٹائم اس کے حساب سے. یعنی یہ وہ باریکیاں ہے جس کی عام زندگی میں ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کی بنیاد پہ عام چیزوں کے لیے بھی سائنس کو فیصل بنانا بیوقوفی ہے. سائنس کو فیصل بنانا کیا ہے بولو؟ بیوقوفی ہے. لہٰذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے سائنس کو سمجھا ہے اور سائنس کے طریقہ کار کو سمجھا ہے اور سائنس کے موضوع کو سمجھا ہے اور سائنس کی حدود اور لمیٹیشن کو سمجھا ہے, وہ کبھی بھی اللہ سے اور دین سے بیزار نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ کئی سائنسداں تحقیق کرتے کرتے, جیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ بیزار تو نہیں ہوں گا, بلکہ اگر صحیح طریقے سے سائنسی تحقیق کے پیچھے لگا رہیں گا تو بہت سے موقع پر اللہ کی قدرت کھل کر آئیں گے اور اللہ کو پہچان لیں گا. لہٰذا آپ کو کئی سائنسداں کی تاریخ ایسی ملیں گی کہ تحقیق کرتے کرتے وہ کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے. ابھی ماضی قریب کے اندر ایک سائنسداں گزرا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ جب بدلی چھا جاتی ہے تو سمندر میں اندھیرا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. یہ آیت کا خلاصہ ہے, یہ آیت کا خلاصہ. اس طرح سے قرآن نے مثال دیا. وہ سائنسداں سمندر کے پانی پہ ریسرچ کر رہا تھا. ریسرچ کرتے کرتے وہ کیفیت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ اس کے ریسرچ کے اندر ثابت ہو گئی کہ جب بدلی آ جاتی ہے یا اندھیرا آ جاتا ہے تو نیچے جو ہے جو اندھیرے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اندھیرے کی کیفیت بڑھ جاتی. اس کی ریسرچ میں یہ بات آ گئی, اس نے اپنا ریسرچ تیار کر کے رکھا اور کسی جگہ پہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لی تو اس نے دیکھا کہ سائنسی تحقیق کے ذریعے سے کہ قرآن کی بات تو صحیح نکلی, مسلمان ہو گیا. اس کا نام مجھے یاد نہیں, انگلش ورڈ یاد نہیں رہتے, مسلمان ہو گیا. تو سائنس کو جو سمجھیں گا وہ کبھی دین سے بیزار نہیں ہوگا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اسکول کالج کا جو نظام ہے اس کو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ دین بیزاری سکھانے والا اور مرتد بنانے والا جو ہے اڈا قرار دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب میں گزشتہ جمعہ میں اور آج کے بیان میں بھی شروع میں دے چکا ہوں کہ لارڈ میکالے کے ذریعے سے 1835 سے جو تعلیمی نظام بنایا گیا ہے, جو پورے ہندوستان میں اور پورے دنیا میں نافذ کرنے کی فکر کی گئی ہے, یہ نظام سائنس کے آڑ میں سائنٹزم اور سائنس پرستی سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا ان کو شروع سے ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام کی جیسی بھی بات آتی ہے تو اسلام کے ساتھ کیوں کا سوال متعین کر دیا جاتا ہے. لہٰذا جیسا بچہ ان کے نصاب میں پڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے گاڈ کا تذکرہ آئے گا تو کہیں گے بھائی گاڈ کیوں, پھر گاڈ سپر پاور کیوں, بھائی جنت کا تذکرہ ہے جنت کیوں, جہنم کا تذکرہ ہے جہنم کیوں, تقدیر کیوں, نصیب کیوں, ہر چیز کے ساتھ کیوں کا سوال لگا کر جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ان کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہر چیز کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف مذہب کے ساتھ, دین کے ساتھ, اللہ کے ذات کے ساتھ, اللہ کے وجود کے ساتھ سوال سکھا دیا گیا کیوں کیوں کیوں, اور دوسری طرف یہ اصول بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا فیصلہ سائنس سے کرنا ہے. اور میں ابھی پوری تقریر میں
بتا چکا ہوں خلاصے کلام کہ سائنس کے پاس کیوں کا جواب ہے ہی نہیں، سائنس کی محنت کا میدان یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ بندہ مذہب کے کیوں کا سوال سائنس کے اندر ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو جواب ملتا نہیں، لہٰذا بیزار ہو جاتا ہے دین سے۔ اور گزشتہ میں نے بتایا تھا ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو نتیجے پہ آ جاتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، دھیریہ بن جاتا ہے، اور ایک بندہ مشکوک ہو جاتا ہے لہٰذا لادریت کے اوپر آ جاتا ہے، ایگنوسٹک بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میرے عزیزوں پوری طرف جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے مرتد بنانے کی جو ہے محنت اور کوشش جاری ہے۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ہماری ایک بچی نے یہ کہہ دیا، یہ جملہ کہہ دیا، اس کو سمجھانے والے کو ان بے حیائی کر رہی تھی کہ بے حیائی مت کر، تو کالج کی بچی نے کہہ دیا کہ بے حیائی اس واسطے، بے حیائی کیا بولے تو 1947 میں کہا جی رہا، آج کے زمانے کے اندر تو ایسی زندگی گزارنا پڑیں گی 50% دین کو لے کے چلنا پڑے گا اور 50% سائنس کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اب دیکھو میرا یہ جملہ آپ کی مسکراہٹ نکال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے سمجھ لیا کہ سائنس الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، سائنس میں مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب حقیقت آپ نے سمجھ لی تو یہ بچی کا بچکانا جملہ آپ پر کھل گیا۔ یہ حقیقت ہماری اولاد نہیں سمجھ رہی، یہ حقیقت ہماری نسل نہیں سمجھ رہی، یہ حقیقت ہماری، اس لیے وہ سائنس کے عنوان پہ سائنٹزم کا شکار ہو رہی، سائنس پرستی کا شکار ہو رہی، اور پھر اسی راستے سے دہریت کی طرف جا رہی، اسی راستے سے کدھر جا رہی بولو؟ دہریت کی طرف جا رہی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھ کے اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ سائنس انسان کا خادم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی، اسی عقل کے نتیجے میں سائنس کا فن وجود میں آیا ہے، اسی فن کے تحت جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ریسرچ کر کے اس کی خاصیات کو معلوم کر کے دو چیزوں کی خاصیات کو، دو چیزوں کی صلاحیتوں کو جوڑ کر تیسری چیز بنائی جاتی ہے۔ یہ پورا سائنس کا خلاصہ ہے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور کام بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر کرتا ہے، لہذا سائنس کا فن یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور خدمت کا استعمال کرنا اور خادم کا احترام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم خادم کو خادم کی حیثیت سے رکھیں گے، خادم کو باپ اور مالک بنانے والے نہیں ہے۔ اور یہ لارڈ میکالے کا پورا جو نظام ہے یہ سکھاتا ہے کہ یہ خادم نہیں، تمہارا جو ہے حاکم ہے، لہذا اس کو حاکم بناؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے خادم کو حاکم بنائیں گے تو مسئلہ تو بگڑے گا، لہذا خادم کو جب مسلمانوں نے حاکم بنانا شروع کیا، دین سے بیزار ہونا شروع ہو گئے اور اللہ کی ذات کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے سائنس کے پاس محدود شکل ہے، محدود میدان ہے، محدود موضوع ہے، لہذا اللہ کی لامحدود ذات کا فیصلہ سائنس پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سائنس کے محنت کا میدان محدود ہے، لہذا ساری چیزوں کے لیے سائنس کو جو ہے فیصل بنایا، جج بنایا نہیں جا سکتا، لہذا مذہب کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ، اللہ کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ، اللہ کے موجود اور عدم وجود کا فیصلہ سائنس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، دوسری بات یہ جو لوگ سائنٹزم کا شکار ہے وہ سائنس کو نہیں سمجھتے، اور جو یہ جملہ کہتا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر 50% سائنس پہ چلنا پڑے گا، 50% مذہب پہ چلنا پڑے گا، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بیوقوف لوگ ہیں۔ ان کو بٹا کر بتانا پڑے گا کہ باپ کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ ڈال کے پہلی سے 15ویں تک جو تو نے سیکھا ہے وہ سائنس نہیں تھا، وہ سائنٹزم تھا۔ اگر سائنس ہوتا اللہ کی قدرت پہ مزید یقین بڑھتا، اگر جو ہے سائنس ہوتا تو مذہب سے بیزار نہ ہوتا، اگر سائنس ہوتا تو جو ہے اللہ سے بیزار نہیں ہوتا۔ تو سائنس کا عنوان لگا کر اللہ سے بیزار ہو رہا ہے، دین سے بیزار ہو رہا ہے، مذہب سے بیزار ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو ان اسکول کالجوں کے اندر اور ان کتابوں کے اندر سائنس کو نہیں سیکھ رہا ہے، بلکہ سائنٹزم اور سائنس پرستی کو سیکھ رہا ہے۔
سائنس پرستی کو سیکھ لائے. اس لیے دونوں بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنا ہے. یہ حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو دہریت سے اور اسلام بیزاری سے, دین بیزاری سے بچا لیں گے, اپنی نسلوں کو بچا لیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے, حقیقت کو سمجھنے کی حفاظت فرمائے. جو ہمارے مسلمان بچے بچیاں ارتداد کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے, اللہ ان کو حق بات سمجھا دے اور ہم کو استعمال کر لے کہ ہم ان کو حق بات سمجھا کر دوبارہ جو ہے اسلام کی طرف اور اسلام کی محبت کی طرف لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.